بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر وہ ہو گیا کہ جس کے گرد پاکستان کا سارا منظر نامہ گھوم رہا تھا، بالآخر وہ تعیناتی ہو گئی۔ جنرل عاصم منیر اب افواج پاکستان کے اگلے سربراہ ہوں گے اور ساحر شمشاد مرزا صاحب اب ہوں گے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ یہ تعیناتیاں بالآخر ہو گئی ہیں۔ اس کے بہت سارے پس منظر، اس کا بہت سارا بیک گراؤنڈ، ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے معاملات آسان ہوں گے اب، یا کیا گورنمنٹ کیا سوچتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے اور کچھ تجزیہ کاروں سے ہی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کوئکلی آج جو 2 اہم تعیناتیاں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے مختصر سا بیک گراؤنڈ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ افواج پاکستان کے اب اگلے سربراہ بننے جا رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کا بیک گراؤنڈ، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں اور ڈی جی ایم آئی، یعنی آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں کو ہیڈ کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی ایسا شخص آرمی چیف بنے گا جو کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں کو ہیڈ کر چکا ہے۔ یہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی ایسا شخص پہلی مرتبہ آرمی چیف بنے گا جو پہلے کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے دوران تربیت اعزازی شمشیر حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے صرف اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے تھے اور پھر وہ آرمی چیف بھی بنے، لیکن یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی دونوں رہ چکے ہیں۔ آلسو عاصم منیر صاحب پاک فوج کے وہ واحد سربراہ ہیں، پہلے سربراہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ 1 سال تک رہے تھے ڈی جی ایم آئی۔ اکتوبر 2018 میں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگز ہیں، اکتوبر 2018 میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے۔ عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا اگست میں، تو بس خان صاحب نے آنے کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی یہ بنے تھے، ان کو لگایا تھا۔ لیکن پھر اس عہدے پر صرف 8 ماہ رہنے کے بعد جون 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی جگہ فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا تھا اور اس کی ریزنز بھی ڈسکس ہوتی ہیں۔ پھر یہ 2 سال کور کمانڈر گجرانوالہ رہے عاصم منیر صاحب، اور اکتوبر 2021 میں کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کر دیے گئے۔ اسی عہدے پر ابھی تک ہیں اور یہیں سے اب وہ آگے آرمی چیف بنیں گے۔ ساحر شمشاد مرزا صاحب جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے۔ پنجاب کی ضلع چکوال سے تعلق رکھنے والے ساحر شمشاد مرزا صاحب کا تعلق سندھ رجمنٹ کی 8ویں بٹالین سے ہے۔ یہ بھی ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، ایم آئی کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے۔ تقریباً 8 مہینوں تک وائس چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے ہیں۔ 2021 میں کور کمانڈر پنڈی بنے اور ابھی اسی عہدے پر ہیں اور یہیں سے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنیں گے۔ ساحر شمشاد صاحب تحریک طالبان پاکستان کے خلاف شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا اس میں بھی راحیل شریف صاحب کی ٹیم کا اہم حصہ رہے۔ یہ تو مختصر بیک گراؤنڈ۔ ذرا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس سب کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، عاصم منیر، جنرل عاصم منیر افواج پاکستان کے اگلے سپاہ سالار، اب اس کو آپ کی یعنی تحریک انصاف کی سیاست کے کانٹیکس میں دیکھیں، وہ ایک مطالبہ بار بار دہراتے ہیں، الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے۔ تحریک انصاف کے بطور مجموعی معاملات اور الیکشن کا مطالبہ، کوئی اس کا فرق پڑے گا اس میں؟ ضرور فرق پڑے گا۔ عمران خان آج 24 نومبر نوٹ کر لیں، کیونکہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان 25 دن کے لیے سمری پہ بیٹھ جاتا، اس کے جوڈو کراٹے ہوتے، اس کے لڑائی جھگڑا ہوتا اور اداروں سے لڑائی ہوتی اور الیکشن التوا ہوتے۔ میں اے آر وائی پہ بدامی صاحب میری ریکارڈنگ کر لیں کہ پی ایم کو کہو کہ سیفٹی بیلٹ باندھ دے، فوج سیاست سے دور ہو گئی ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بھول جائیں گے یہ اس قسم کا جنرل ہیں، جنرل عاصم بھی اور سیر صاحب بھی، کہ یہ جو ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور جو ان کے معاملات ہیں، یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عمران خان نے ایک درست فیصلہ کیا، پازیٹو فیصلہ کیا۔ لیکن شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب والی بات کام ہو جائے گا کہ سب چاہتے تھے 25 دن میں سمری پہ بیٹھ جائیں، یہ تو آئی بروز اسی وقت ریز ہوئی نا جب کل خود خان صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے۔ پھر آج عارف علوی صاحب گئے، اڑ کے گئے وہاں پہ، تو مزید قیاس آ رہے ہیں اور جنرل لیا کہ پتہ نہیں سائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ تو خود خان صاحب نے یہ سینیریو کریٹ کیا نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، سارا کام خوش اسلوبی سے طے ہوا ہے۔ میں الفاظ کے چناؤ میں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہوں۔ میں بہت دنوں سے ٹی وی سے دور تھا، آج پہلا دیپر آپ کو دے رہا ہوں۔ سر، آپ نے تو یہ کہا، یہ بات آپ کی مہربانی سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا نا آج 24 نومبر سے خان کی وکٹری ڈیز شروع ہیں اور قبل سے الیکشن کی طرف ملک جائے گا، تو آج ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو کل تک مان ہی نہیں رہی تھی الیکشن کا، وہ اب مان جائے گی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم آپ بھی یہاں پہ ہیں، یہ پی ڈی ایم کی خوش خیالی اور خوش فہمی ہے، اداروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سیاست سے دور ہونا ہے اور ملک میں استحکام لانا ہے اور
معیشت کے سنگین حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ الیکشن کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو ادارے الیکشن کروانے میں کردار ادا کریں گے. جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر دیں گے. آپ ان کے چہرے دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد, کیونکہ ان کا تو الیکشن موت ہے. 2 مہینے عمران خان پیچھے ہو جائے اور 2 مہینے وہ آگے ہو جائے تو بات تو ختم ہے. ان کی تو سیاسی موت ہے اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے. عوام میں ایک مقبول, اسٹرانگ, مستند اور حکومت چاہیے, وہ عمران خان کی ہوگی انشاءاللہ. 26 کو خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں شیخ صاحب؟ آج سے میں بادامی کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی آنے والی حکومت کے دن شروع ہو گئے ہیں. 4 مہینے لے, 3 مہینے لے, اپریل لے, مارچ کا اینڈ لے, اپریل لے, یہ آج سے شروع ہو گئے. اوکے. اور یہ نئے جو آرمی چیف ہیں, آپ ویسے واقف ہیں ذاتی طور پہ, آپ جانتے ہیں آپ انہیں؟ ظاہر ہے میرے علاقے کے ہیں, میرے اگلے بچپن یہاں حفظ بھی کیا. اس وقت تو میری واقفیت نہیں تھی. سر سید کالج سے پڑھے, پھر ڈی جی ایم آئی رہے, ڈی جی آئی سے رہے. ظاہر ہے میرا یہ حلقہ ہے, اس حلقے میں یہ سارے ادارے ہیں, تو ہیلو ہائے تو ہوتی ہے نا تھوڑی بہت, لیکن یہ کوئی نہیں کہ میری دوستی ہے یا واقفیت ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ ڈی جی ایم آئی رہے ہیں یا ڈی جی آئی سے رہے ہیں. ظاہر ہے میں حکومت میں رہا ہوں عمران خان کی, تو فنکشنوں میں اور ادھر ادھر ہیلو ہائے تو ہو جاتی ہے. لیکن زبردست آدمی ہے, زبردست لیڈرشپ کا چناؤ ہوا ہے, اور میں دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور سابق آرمی چیف کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ باجوہ صاحب کے ساتھ تجربہ کیسا رہا؟ جانے والے پہ تو وہ بھی میرے اولڈ گارڈونین تھے, میں تو بہت سینئر ہوں اب, لیکن یہ سر سید کالج سے ہیں, وہ گارڈن سے تھے. سو پھر یہ خان صاحب کل کے انٹرویو میں کیا کہ میں آئین قانون کے مطابق کھیلوں گا, آج آئین صاحب کو بلا کے مطابق ہی ہوا نا, انہوں نے 2 دن کا وقفہ تھا وہ ختم کر دیا. لیکن وہ اس سب سے وہ اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں اب آرمی نے جو لسٹ بھیجی ہے سینیورٹی میں 2 آدمی جو ہے اس میں سے آ گئے ہیں, اور عمران خان اس کی بیٹھ جائے اس تاکہ خبر بنے 16 دن تک. آپ چینل بدلیں بھی نا, اگر وہ 25 دن بیٹھا رہے اس ملک کا تو کباڑا ہو جاتا. اگر عمران خان کا یہ فیصلہ ہوتا, یا الوی صاحب نے بہت دانش مندی کا پہلی میٹنگ میں بھی کیا اور دوسری میں بھی ثبوت دیا. میں دونوں کو کریڈٹ دیتا ہوں, الوی صاحب کو بھی اور عمران خان کو بھی. بڑا درست فیصلہ ہے, بر وقت فیصلہ ہے, اور 26 تاریخ کو ساری قوم عمران خان کی تقریر کا انتظار کر رہی ہوگی. سر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ تحریک انصاف کا ظاہر ہے پچھلا کچھ عرصہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ آئیڈیل نہیں رہا نا, وہ اب ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں میری نیک خواہشیں یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں نا, میں ٹکراؤ کا حامی نہیں ہوں, خاص طور پر فوج اور عدلیہ کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں رہا, ساری سیاست میں نہیں رہا. اتنے دن جو میری 7 مہینے ناراضگی رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. اب آپ کو اپنے روابط بھی بحال ہونے کا امکان لگتا ہے؟ اب تو میرا خیال ہے میں آزاد ہو جاؤں گا. میں تو حالات کو الیکشن کی طرف جاتے دیکھ رہا ہوں, اور ہمیں روابط بہتر کرنے چاہیے. اور میری رائے ہے فیصلہ تحریک انصاف نے اپنا کرنا ہے. میرا تعلق عمران خان کی حد تک ہے بھائی. صحیح ہے. کل تحریک انصاف کوئی فیصلہ کہے کہ شیخ رشید نے غلط کیا تو میں اپنے کہنے کی آزادی کے لیے میں نے ایک نشست کی سیاست کرتا ہوں. صحیح ہے. تاکہ مجھے کوئی پارٹیکل یہ نہ کہے کہ تحریک انصاف جی اس نے پالیسی کے خلاف بیان دیا. میری کمٹمنٹ عمران خان کی حد تک ہے. اور آخری سوال, جب بھی نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو کم از کم شروع کے کچھ مہینے تو حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے رہتے ہیں, تو ابھی آپ کو مستقبل قریب میں تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نظر آتے ہیں؟ میں تو پی ڈی ایم کو کہتا ہوں سیفٹی بیلٹ باندھ لے, بسترے پیک کر لے. عمران خان الیکشن چاہتا ہے, یہ الیکشن نہیں چاہتے, الیکشن ہوگا. اور یہ سب اداروں کا, ملک کا, مفکروں کا, دانشوروں کا, دور اندیشوں کا, چلمن کے پیچھے اور چلمن کے سامنے تمام اداروں کا فیصلہ ہے کہ نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور بدانی صاحب میری یہ ریکارڈنگ رکھ لیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپوزیشن کی پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں کیا سوچ ہوگی یا وہاں کیا ہے, وہ آپ نے شیخ رشید صاحب سے جانا. ظاہر تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان کی اپنی رائے, ان کا تجزیہ. گورنمنٹ کیا سوچتی ہے؟ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم. جی شاہد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی شاہد صاحب کی. جی آ رہی ہے. آج ٹیلی فون پہ سن رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم شاہد صاحب. سر یہ ابھی آئی ڈونٹ نو شیخ صاحب کو آپ نے سنا یا نہیں سنا, وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ بس آج سے نئے انتخابات, جلد انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے. عمران خان کی حکومت میں آنے کے دن قریب ہو گئے. اور یہ میں آپ کو تحریک انصاف کا جو آفیشیل اعلامیہ آیا ہے وہ عرض کرتا ہوں.
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عوام فوج سے وہ یعنی ایک تو یہ توقع رکھتی ہے عوام فوج سے کہ وہ غیر جانبدارانہ موقف اپنائیں، اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ملک میں جاری بحران کا واحد حل نئے انتخابات ہیں، اور اس ضمن میں پاکستان کا درد رکھنے والے تمام اداروں اور شخصیات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یعنی کہ وہ ظاہر اداروں سے مراد ان کی وابڈہ تو نہیں ہوگی، پاک فوج ہی ہوگی. تو وہ پھر اپنی یہی پوزیشن لے رہے ہیں کہ پاک فوج جلد انتخابات میں، نئے انتخابات میں اپنا کردار ادا کرے. اس پر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ یعنی یہ سیاست میں کردار کے مترادف ہوگا اگر وہ اپنا کردار ادا کریں یا کیا؟ دیکھیں، جو الیکشنز ہیں، الیکشن وقت پہ ہوں گے. نہ ہی آج الیکشن کسی چیز کا حل ہے، اور نہ ہی پاکستان 3 مہینے کے انٹرم گورنمنٹ کا متحمل ہو سکتا ہے. آج جو عمران خان نے 3.5 سال معیشت کو تباہ کیا، ہم سب اس کو بھگت رہے ہیں اور اس کی اصلاح کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ الیکشن کے مطالبات کے بجائے اسمبلی میں آ کر بیٹھیں، اپنی تجاویز رکھیں کہ ملکی حالات کو کیسے بہتر کیا جائے، اور اس کے بعد جب وقت آئے گا تو الیکشن ہو جائیں گے. جلدی الیکشن میں کس بات کی ہے؟ کون سے دانشور، کون سے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن دو؟ الیکشن کسی چیز کا حل آج نہیں ہے. سر خیال تو بہت لوگوں کا ہے کہ جلدی الیکشن ہونا چاہیے، صحیح آپ کی اپنی رائے اور ظاہر گورنمنٹ کا اپنا استحقاق ہے، لیکن آپ اس لحاظ سے ولنریبل فیل کرتے ہیں کہ آپ کو عسکری قیادت یا ادارے کی طرف سے یہ دباؤ یا مشورہ ہے کہ صاحب جائیے الیکشن کی طرف؟ دیکھیں، یہ خواہشات عمران خان صاحب کی اور ان کا جو ٹولہ ہے اس کی بڑی پرانی ہے، اور ہر بات میں کوشش کرتے ہیں کہ عسکری قیادت کو ملوث کیا جائے. آپ نے 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہوگی. وہ کہنے لگے جی انہوں نے بڑا غلط کیا، یہ ان کو روکنا چاہیے تھا، عدم اعتماد کو روکنا چاہیے تھا پی ڈی ایم کو، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن بھی ہمیں کرا کے دے. تو جب حکومت تھی تو الیکشن کروا لیتے، اب جب حکومت چلی گئی تو الیکشن یاد آ گئے. اس لیے یہ بڑی خام خیالی ہے کہ کوئی اس میں مداخلت کر کے ان کو الیکشن دلوا دے. الیکشن ملک میں ایک حکومت ہے، اپنی آئینی ٹرم پورے کرے گی، اس کے بعد الیکشن 60 دن میں ہو جائیں گے، اور جو جیتے گا وہ آ کے حکومت چلائے. یعنی اس کا مطلب عام انتخابات پاکستان میں آج پی ڈی ایم کی آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ آج سے تقریباً 1 سال بعد، چونکہ اگست میں پچھلی حکومت نے اگست کے مہینے میں پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا، تو اگست میں آپ 4 چھوڑیں گے اور اس کے بعد 3 ماہ کے اندر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوگا. اس کا مطلب یہی پوزیشن ہے آپ کی؟ جی یہی آئین کہتا ہے. اور اس سے پہلے اگر الیکشن کروانے تو 2 طریقے ہیں کہ یا آ کر عدم اعتماد کر لیں، یا اگر وزیر اعظم صاحب مناسب سمجھیں تو وہ اسمبلی توڑ کر الیکشن کروا دیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ عدم اعتماد کر لیں. 26 تاریخ کو جب وہ آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا پنڈی میں، تو اس اجتماع سے تو وہ آپ پر الیکشن کے لیے دباؤ نہیں بڑھا پائیں گے؟ اس سے پہلے بھی بڑے تاریخی اجتماع ہوئے ہیں. اگر اجتماعات سے ہی الیکشن پاکستان میں ہونے لگے تو پھر کوئی حکومت بھی 2 دن قائم نہیں رہے گی. اجتماع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ حکومتی وسائل استعمال کریں، آپ ادھر ادھر سے کرپشن کا جو پیسہ ہے اس کو اکٹھا کر کے استعمال کریں تو آپ 10-20 ہزار لوگ اکٹھے کر لیں گے. تو اس سے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. اوکے. اب سر یہ آج جو تعیناتی ہوئی ہے اس میں جو آؤٹ گوئنگ قیادت ہے فوج کی، ان کا بھی مشورہ مطلب شامل تھا؟ چونکہ جب سمری آنے میں تاخیر ہوئی تھی تو بہت سارے ابہام نے جنم لیا تھا نا کہ گویا شاید رائے میں اختلاف ہے یا کچھ. تو یہ اس حوالے سے آج والی تعیناتی کے حوالے سے آؤٹ گوئنگ قیادت یا ادارے کی سوچ اور آپ لوگوں کی سوچ ایک ہی تھی؟ دیکھیں، اس آرمی چیف کی سلیکشن میں ادارے کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. ادارہ تو سمری بھیج دیتا ہے کہ یہ افراد ہیں، یہ سینئر موسٹ 3 اسٹار جنرل ہیں، ان میں سے صوابدید پرائم منسٹر کی ہے جس کا بھی انتخاب کر لے. تو وہاں سے کوئی ریکمنڈیشن یا کوئی ایسی بات نہیں آتی. وزیر اعظم صاحب جس سے بھی مشورہ کرنا چاہیں، جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کی صوابدید ہے. تو آج ایک فیصلہ ہو گیا ہے جس کو ہر ایک نے سراہا ہے، اور یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ حالانکہ اس کی کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن سینیورٹی جو ہے، جو پہلے 2 نمبر پر جو سینئر موسٹ لوگ تھے وہ تعینات ہو گئے. میں پھر کہوں گا اس کی یہ لازمی نہیں ہوتا، لیکن اس دفعہ اتفاق سے یہ معاملہ بھی، اس پر بھی کوئی تنقید نہیں کر سکتا.
سمری میں موو ہونے میں جو تاخیر تھی وہ ایک اس کی ویسے ہائپ بن گئی تھی یا کچھ پس پردہ چل رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں یہ سمری جو ہوتی ہے یہ ڈیفنس ڈویژن موو کرتا ہے جی ایچ کیو سے کنسلٹیشن کے بعد کہ کون سے لوگ جو ہیں جو ایلیجیبل ہیں اس پوسٹ کے لیے، تو وہ 5-6 لوگوں کے نام بھیج دیتے ہیں. وہاں ڈیفنس منسٹر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ان کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ سمری کب بھیجی جائے. میری ذاتی رائے ہمیشہ رہی ہے کہ سمری ذرا جلدی بھیج دی جانی چاہیے تاکہ یہ جو چہمگوئیاں اور طرح طرح کی باتیں میڈیا میں شروع ہو جاتی ہیں یہ نہ ہو سکیں. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں بحث صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی آخری 5-6 دن میں کہ سمری کیوں نہیں آ رہی، انتخاب کیسے ہوگا، کون فیصلہ کرے گا. تو اس ابہام سے بچنے کے لیے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمری جلدی آ جائے، اور یہ سبق ہے مستقبل کے لیے، تو شاید وہ بہتر ہوگا. سر ایک اور بات بتائیں، کیا مستقبل کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر 3 سال بعد ایک ملک میں یہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب ساری سیاسی اکائیاں بیٹھیں اس پارلیمان میں یا اگلی جو بھی پارلیمان ہے اگلے الیکشنز کے بعد، اور ایک دو چیزیں طے کر لے توسیع کے حوالے سے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اور سینیورٹی کے حوالے سے بھی، تاکہ یہ ابہام چمک گوئیاں یہ ملک پھنس جاتا ہے ہر 3 سال بعد، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل. جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں یہ ان کی ثوابدید ہے اور وہ ایڈوائس دیتے ہیں پریزیڈنٹ کو، جس پر لازمی ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ وہ اس ایڈوائس کو مان کے اور آرڈر جاری کر دے. جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے یہ غیر معمولی عمل ہے، اور جو 2019 میں امینڈمنٹ ہوئی میں اس سے کبھی اتفاق نہیں کرتا تھا، نہ آج کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ موجودہ جو عسکری قیادت ہے وہ خود اس بات کو اگر انیشیٹ کریں کہ جو ایکسٹینشن اگر کبھی دینی ہو قانون میں ایکسٹینشن کی گنجائش ختم کر دی جائے، اور اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ آپ نے ایکسٹینشن دینی ہو تو پھر پارلیمان اس قانون میں امینڈمنٹ کر کے 1 ٹائم ایکسٹینشن دے دے. میرا پچھلی دفعہ یہی خیال تھا کہ فوج نے ایکسیپٹ کر لی ایکسٹینشن، تو اب ان کو بیر صاحب مت کریں اور 1 ٹائم ایکسٹینشن جنرل باجوہ صاحب کو دے دیں، لیکن آئین کو قانون کو امینڈ مت کریں. تو قانون میں جو پیچیدگی پیدا کر دی گئی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کیا یہ ادروائز نہیں ہونا چاہیے شاہد صاحب کہ آئین میں لکھ دیا جائے 2/3 کے ساتھ کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ایکسٹینشن، اور پھر اگر کوئی غیر معمولی حالات ہو جائیں بہت ہی کچھ اور اس پر سارے پارلیمان کا کنسنسس ہو تو ٹھیک ہے، یہ ادروائز ہو جائے اس طرح ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے کیا؟ جی یہ اور بھی بہتر ہے. اگر ایسے آپ نے کرنا یہ اور بھی بہتر ہے. میں تو ایک قانون کی بات کر رہا تھا، اگر ایسے کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بہت بہتر ہے. نہیں تو آپ بتائیں نا سر، یہ تو آپ بتائیں نا کہ آپ بتائیں کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں میں تو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں اس وقت کہ بالکل کرنا چاہیے، لیکن یہ کنسنسس سے ہوگا، تمام سیاسی جماعتیں سے ایگری کریں گی اور یہ عمل بھی ہو جائے گا. اور یہ بہت بہتر بات ہے کیونکہ جب بھی گنجائش رہے گی تو پھر بہت سے معاملات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا وقت آ جاتا ہے. پچھلی دفعہ تو عمران خان صاحب نے 4 مہینے پہلے اپنے خط سے ایکسٹینشن جاری کر دی تھی، جس کی آج بھی جو قانونی اس کا جواز ہے یا جو اس کی حیثیت ہے اس پر آج بھی ابہام ہے. شاہد صاحب آپ سے اگر میں یہ ایک معصومانہ سوال پوچھوں کہ افواج پاکستان کے سربراہ جب آؤٹ گوئنگ ہیں، بس کچھ گھنٹے 48-72 گھنٹے اور ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بتائے گئے آپ کے جتنے بھی سال تھے، یعنی آپ کے سے مراد پی ایم ایل نون کے، ان کو آپ سمرائز کیجئے گا تو آپ کیا کہیے گا، کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیے میں یہ بات آپ تاریخ میں چھوڑ دیں. کم از کم میں نے جو 10 مہینے ان کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی اور میں نے ان کو عزت دی. تو ایک وہ رشتہ عزت کا رشتہ ہے. اس کے اندر یقیناً اختلافات بھی ہوتے رہے لیکن اتفاق جو تھا وہ اس سے بہت زیادہ تھا. ایک جو مسئلہ ان کے دور میں پیدا ہوا جو یہ ٹویٹ والا تھا اور یہ ڈان لیز کا سلسلہ اور یہ پاناما والا سلسلہ اور پھر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اس نے یقیناً پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی معیشت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے. کیونکہ اگر نواز شریف صاحب جس طرح حکومت چل رہی تھی وہ اپنی ٹرم پوری کرتے، الیکشن میں جاتے، الیکشن میں کوئی دھاندلی کا الزام نہ لگ پاتا تو آج شاید پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوتے.
اور یہ آج والی ڈیولپمنٹ پہ آپ صدر پاکستان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے انہوں نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، یا آپ کو لگتا ہے غیر ضروری ہیجان برپا کیا گیا؟ آج جس طرح وہ گئے عمران خان صاحب کے پاس، پھر فواد چودھری صاحب جو کہ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایوان صدر جاری کرے گا ایک پریس ریلیز، یعنی ایک ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا، تو یہ غیر ضروری ہیجان برپا کیا گیا یا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا گیا؟ دیکھیں صدر صاحب اگر آئین دیکھ لیں اور اپنے حلف کو دیکھ لیں تو ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی یہ بات کرنے کی کہ میں فلانے کے پاس اسمبلی لے جاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، یا مشورے کی گنجائش نہیں ہے. یہ آئین بڑا واضح ہے اس بات پر کہ آپ نے وہ آرڈر جاری کرنا ہے، اور آپ کا حلف جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ملک کے معاملات کو ترجیح دینی ہے، اور آپ نے اپنا جو کام ہے وہ بر وقت کرنا ہے کہ کوئی وہاں ملک کے حالات پہ اس کا اثر نہ آئے. تو یہ صدر صاحب کا رویہ بدقسمتی سے پچھلے جب سے وہ صدر بنے ہیں ایک پی ٹی آئی کے ورکر کا رہا ہے، یا ایک پی ٹی آئی کے صدر کا رہا ہے، ملک کے صدر کا نہیں رہا. یہ بدقسمتی ہے. اچھا، اور اب اس کو آپ بدقسمتی ہی کہیں گے، اتفاق کہیں گے، یا غلطی کہیں گے کیا کہ جو بھی ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ آرمی چیف نواز شریف صاحب نے نامزد کیے؟ خیر آج تو ٹیکنیکلی شہباز شریف صاحب نے کیا، لیکن ظاہر نواز شریف صاحب اس پارٹی کی ہی پارٹی ہے وہ، لیکن بعد میں آپ کا رولا ہی پڑ جاتا ہے. تو آج یہ ابھی تو آغاز ہونا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے رویے میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، یا دوسری سائڈ سے آپ کریں گے کہ میں کہیں گے کہ کچھ رویہ تبدیل کریں کہ وہ نہ ہو جو آپ کا ہر آرمی چیف سے ہو جاتا ہے بار بار؟ نہیں، نواز شریف صاحب نے 3 آرمی چیف مقرر کیے ہیں. پرویز مشرف صاحب، جو وہاں پر جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا. راحیل شریف صاحب آئے، انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی. اس کے بعد باجوہ صاحب آئے، اس میں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ایکسٹینشن ان کو پی ٹی آئی کے زمانے میں ملی، اور وہ پرسوں اپنی ٹرم پوری کر کے گھر جائیں گے. اور ان کا جو بھی کردار رہا ہے، جو بھی انہوں نے کیا ہے نہیں کیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوگا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عہدے جو ہیں ان کو تاریخ کو جج کرنے دیں، بجائے اس کے کہ ہم، کیونکہ بہت سے باتوں کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. سو ایز فار آخری سوال، ایز فار ایز باجوہ صاحب از کنسرنڈ، اب وہ یعنی ایک تو تھا نا مشرف صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں کا ایک پاس تھا، لیکن آپ نے ظاہر تاریخ کا حصہ نہیں بنایا اس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے آپ نے باقاعدہ، خیر ان کا معاملہ مختلف تھا ظاہر ہے، وہ آپ کی حکومت مارشل لا آ گیا تھا اور سارا کچھ، لیکن ایز فار ایز باجوہ صاحب از کنسرنڈ آپ پی ایم ایل این کی پوزیشن یہ ہے کہ اب وہ پاسٹ ہو گیا، اب بس ٹھیک ہے، اب ختم بات، آگے بڑھ. جی دیکھیں، جو کچھ ہوا ہے تاریخ کا حصہ ہے، اس کو تاریخ ہی جج کرے گی. اس کو میں اور آپ اس لیے جج نہیں کر سکتے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس کا وہ علم ہی نہیں ہوتا، یا جو علم ہوتا ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتا. تو یہ معاملات اگر تاریخ پہ چھوڑ دیے جائیں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن اب سبق لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے خود، باجوہ صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ کیا کمی رہی، کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا ان کے خیال میں ملک کے حالات تھے، اور کیا انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اس پر بھی ہم کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں یہ چیزیں نہ ہوں. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان سے بات کر رہے تھے. تھینک یو. ایک بریک لیتے ہیں، پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. تحریک انصاف اس سارے معاملے میں کیا کہہ رہی ہے بتانے کے لیے چیف آف سٹاف جناب عمران خان صاحب کے جناب شبلی فراز صاحب سینیٹر ہمارے ساتھ ہیں. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ، آف کورس نیڈس انٹروڈکشن، سینئر صحافی ٹیلی ویژن، دونوں کا سر بہت بہت شکریہ. مالک صاحب آپ سن رہے ہیں، شبلی صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے یہ آپ کا اعلامیہ ہے میرے ہاتھ میں، جس میں لکھا ہے کہ ملک میں جاری بحران کا واحد حل نئے انتخابات ہیں، اور اس زمین میں پاکستان کا درد رکھنے والے تمام اداروں اور شخصیات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سیدھا سوال ہے، معصومانہ بھی ہے شاید، نئے آرمی چیف سے آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد انتخابات کرانے میں اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں وسیم، بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات ڈیمانڈ کچھ اتنی ہماری جو ہے یہ کوئی اسپیسیفک ادارے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اوور آل ہم اس کو ایک پولیٹیکل ہمارا ایک ایشو ہے. کیونکہ جس طرح کی جس حالات میں ملک ہے، اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، تو اس میں تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ انتخابات ہونے چاہیے. اور دیکھیں اگر تو یہ مطالبہ مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے یا فوج کی قیادت سے بھی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، ہمارا تو اس جو بیٹھی ہوئی ہے سب سے ہے، جو اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ان سب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی ملک کو مزید نیچے نہ گرنے دیں. اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ بھائی یہ سیاسی معاملہ ہے، ظاہر انتخابات سیاست کا منبع ہوتا ہے، اور ہم کسی بھی سیاسی ایکٹ میں نہیں کودنے لگے،
یا آپ جانے اور آپ کے مخالف سیاستدان جانے؟ تو دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو پھر تو یہ حکومت 2 دن میں گر جائے گی. اس کا تو کوئی نہ ان کے پاس کوئی اخلاقی قوت ہے، نہ ان کے پاس اتنے نمبرز ہیں، نہ وہ نمبرز چینج بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اور جو ہمارا پولیٹیکل پریشر جو ہم ڈال رہے ہیں، جو ہم پچھلے 7 مہینے سے لگے ہوئے ہیں کہ ملک اس موجودہ حکمرانوں کے ہاتھ میں صرف انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مراحت دی ہیں، اپنے کیسز معاف کرائے ہیں، اور انہوں نے ملک کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے، اور ملک تقریباً ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت وسیم، اس وقت ایشو صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا ایشو ہے، ہر انسٹیٹیوشن کا ایشو ہے. اور اس میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو بالکل لا تعلق اس صورتحال سے نہیں رکھ سکتی، وہ سب کا سٹیک ہے. اور جب سب کا سٹیک ہو یعنی کہ ملک کا، تو اس میں پھر ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ اس ایک نااہل اور ایک کرپٹ حکومت سے ہماری جان چھوٹے. کیونکہ یہ نہیں چل سکتے. ان کے دوران میں جو ملک کی اکانومی کے ساتھ ہوا ہے، جو لوگوں کی حالت جتنی خراب ہو گئی ہے معاشی طور پہ، اور ایک ملک میں ایک ایسی نااہلی کی حکمرانی ہے کہ یہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ سارے کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں. 60% سے زیادہ جو ہے ان کے اوپر کیسز ہیں. اچھا، مجھے جو فائنانس منسٹر ہے وہ ابھی بیل لے کے اس نے بھی اپنے خلاف کیسز معاف کرا دی ہیں. یہ حکومت اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ روز اپنے کیسز معاف کرائیں. ٹھیک ہے، یہی بات ذرا مجھے مالک صاحب سے پوچھنے دیں. مالک صاحب دیکھیں، دو نظریے ہیں نا. ایک ہے شیخ رشید صاحب نے دیا ہمارے پروگرام کی شروع میں، انہوں نے کہا بھائی جان آج کی تاریخ لکھ لیں. میں بتا رہا ہوں آج 24 نومبر ARY کے پروگرام میں، وسیم بدائی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے پاکستان میں جلد انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے. مارچ اپریل میں الیکشن ہے اور عمران خان حکومت میں. ایک رائے ہے. ایک رائے دوسری ہے، میری وہ رائے ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ تو ممکن ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کہے کہ بھائی ماضی کا تلخ جو ماضی قریب میں رہا ہے وہ ختم کرتے ہیں. ہم بھی جو ہے وہ سپریس ہونا، آوازیں بند ہونا، بندے اٹھنا، یہ سب نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. آپ بھی مہربانی کریں، میر جعفر میر صادق ختم کریں. لیکن جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے وہ ہم نہیں کرا سکتے بھائی. وہ آپ اپنے سیاسی قوتوں سے مخالفت میں اگر آپ لے سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں تو کروا لیں. یعنی مجھے لگتا ہے کہ باقی حوالوں سے معاملات بہتر ہو جائیں گے PTI کے، لیکن جلد الیکشن ہونے کا امکان آج کے دن اور کم ہو گیا ہے میری رائے میں. آپ کی کیا رائے ہے مالک صاحب؟ کہ ہم اداروں کو بیچ میں شامل کریں. اگر آپ ان کو بلا کے شامل کرائیں گے تو پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ بن بلائے بھی وہ شامل ہوں گے، اور ماضی میں ہوتا رہا. میں فرسٹریشن سمجھتا ہوں. دیکھیں بالکل ان کی جائز فرسٹریشن ایک حد تک ہے. یہ ریالٹی ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ فوج کا ایک رول تھا، جوڈیشری کا ایک رول تھا. میرا صرف گلہ ایک ہے، اور میری شبلی سے ہمارے پروگرامز میں بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ آپ سارے آپشن تو پہلے ایگزاسٹ کر لیں. دیکھیں گورنمنٹ کیا کہتی ہے ان کو. گورنمنٹ نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ یہ شرط ہٹا دیں کہ پہلے الیکشن اناؤنس کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم گن گردن پہ بندوق رکھ کے ہم بات نہیں مانیں گے. آپ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم پھر پروسیس نکال لیں گے. یہ ضد پہ ہے کہ نہیں پہلے آپ ڈیٹ اناؤنس کریں پھر ہم بیٹھیں گے. ہم نے تو، میرا خیال ہے کہ PTI کو چاہیے کہ یہ ان کا ایک بلف کال کرے، ان کو کہے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں 3 دن ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیشنز کرتے ہیں. اگر اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی، یہ واپس اپنی ایجیٹیشن پہ چلے جائیں. پھر اگر جب اداروں کے پاس جائیں گے ان کے پاس ایک جواز بھی ہوگا. دیکھیے ہم گئے، ہم نے بات کی، ان لوگوں نے اس بات کو صرف ایک بہانہ بنایا اینڈ دے آر ناٹ سیریس. آپ کے خیال ہے ہمارے صاحب نئی اسٹیبلشمنٹ ان کو نئی اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کرے گی جلد انتخابات کی طرف جانے کے لیے، یا نئی اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ بھائی یہ پھر وہی معاملہ آ گیا، پھر ہم سیاست میں کودیں گے؟ چونکہ ایک پولیٹیکل اکائی ہے نون لیگ اور PDM جو نہیں چاہتی الیکشن ہو، پھر ہم ان کو دھکیلیں گے الیکشن کی طرف، پھر رزلٹ ان کے خلاف آیا تو پھر وہ ہمیں کہیں گے کہ ہمیں آپ نے دھکیلا تھا، اس لیے بھائی ہم اس میں نہیں کود رہے. آپ کو کس پاسبلٹی کا چانس زیادہ لگتا ہے؟ اتنا میں آپ کو بتا دوں، یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے. یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے. دیکھیں جو پچھلے آرمی چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے نا، ابھی تو ہیں ہی بٹ آفٹر 30th نہیں رہیں گے، ان کے اوپر بڑا بوجھ تھا. ان پہ PMLN کہتی تھی کہ آپ نے 2018 کا الیکشن ہمارا چرا لیا. یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارا اقتدار چرا لیا. ان کے پاس مینوورنگ روم بڑا کم تھا. جو نیا آرمی چیف آیا ہے ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے، ان پہ کسی کا بوجھ نہیں ہے. ان کے پاس اپنی انٹرپریٹیشن نیشنل انٹرسٹ کی کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل دونوں سائڈز، گورنمنٹ
اور لیکن سر پاکستان میں نئی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا 6-8 مہینے کا رومانس تو رہتا ہے نا عام طور پہ. سوری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا 6-8 مہینے کا رومانس تو رہتا ہے عام طور پہ پاکستان میں. نہیں ابھی لگژری نہیں ہے. دیکھیے جو آرمی چیف آئے ہیں نے ان کے پاس کیا لگژری ہے, جو اکانومی کا حال ہے, جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کا حال ہے, ان کا آپس میں اتنا جو کلیش ہے, IMF کا پروگرام ابھی آپ کا اس کی چیزیں چلنی ہیں, بہت کچھ ہونا ہے. یہ صرف میرا خیال ہے میں اس کو 90 دن دے رہا ہوں, میرا خیال ہے میکسیمم 2 سے 3 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ایک کردار ادا کرنے پہ مجبور ہونا پڑے گا. وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی دبائیں گے, ان کے ساتھ بھی چیزیں ہوں گی, اور اگر ان دونوں نے انہی ایکسٹریم پوزیشنز پہ رہے تو ہو سکتا ہے دونوں کے ہاتھ سے بات آگے نکلے. اچھا اوکے لیٹس سی. سو ابھی شبلی صاحب ایک تو یہ بھی بتا دیں آج تعیناتی ہو گئی جس کے حوالے سے آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ میرٹ پہ ہونی چاہیے تعیناتی, تو سر یہ میرٹ پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں جو بھی یہ ڈسکشن تھی کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, سینیورٹی پہ ہونا چاہیے, یہ بحث اب ہمارے پیچھے رہ گئی ہے. ابھی دیکھیں ہم نے آگے کو دیکھنا ہے, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن باتوں کا ذکر میں نے بھی کیا اور مالک نے بھی کیا وہ یہ ہے کہ آیا ملک افورڈ کر سکتا ہے یہ جو اس وقت ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اکانومی کا حال ہے اور جو ایک ملک میں انسرٹینٹی ہے, کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریمیٹنسز گر رہی ہیں, اور ہمارا جو وہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ اس کا ریٹ 100 سے اوپر چلا گیا ہے. وی آر ایکچولی تھیوریٹیکلی وی آر بینکرپٹ. So can the country afford this? ہمارا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نے وہ چیزیں دیکھی نہیں جو کہ آنے والی ہیں اگر یہ اسٹیٹس کو اسی طرح برقرار رہا, جس میں کہ یہ لوگ اسی طرح اقتدار سے چمٹے رہے, اپنے آپ کو بینیفٹس دیتے رہے, ان کی بلا سے ملک, کیونکہ ان کے سارے اثاثے ملک سے باہر ہیں, ان کو کیا پرواہ ہے. تو بنیادی طور پہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, اور اس میں ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں everybody has to play a role. لیکن شبلی صاحب پھر آپ یہ بھی کہہ رہے اپنے اعلامیے میں کہ ملک کے بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات پر عوام کی توقعات کے مطابق فوج غیر جانبدارانہ موقف اپنائے. You are asking them to be neutral. یہ دونوں کام کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ سیاست سے غیر جانبدار بھی رہیں لیکن الیکشن کروا دیں؟ دونوں کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو معصومانہ بات نہیں. آپ اتنے بھی معصوم نہیں ہیں جتنے آپ کے سوال ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ ان کا ایک رول رہا ہے. اس وقت بات کسی کے رول کی یا کسی کی ضد کی یا اس کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم, بحیثیت اس میں سب ادارے بھی آتے ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے, اس میں سب کوئی آتا ہے, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ایک کھڈے کی طرف چلا گیا ہے اور مزید اس میں ہم دھس رہے ہیں. یہ انسرٹینٹی اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ فوری انتخابات نہ کرائے جائیں. حکومت کی جو وہ ہے جو لیجیٹیمیسی ہے اس میں بڑے سوالات ہیں. مالک صاحب فائنل ورڈ کرنا ہوگا شبلی صاحب سے. جی بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں اور بڑی انہوں نے افیکٹولی کیا ہے. میرا شبلی صاحب سے سوال ہے, یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, یہ ایک ضد یہ کیوں نہیں چھوڑتے کہ پہلے وہ ڈیٹ اناؤنس کریں پھر یہ بات کریں گے؟ یہ بات کرتے کیوں نہیں ہے؟ ان کا آپشن ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں, ان کو آپشن نہیں ہے ریزائن کرنا, ان کی تو ایسی تیسی ہوئی بھی. جلدی سے آپ 30 سیکنڈ میں اگر بتا سکیں, جو کہتے ہیں پہلے بیٹھ جائیں تو ایک دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ, پھر آپ یہ شرط نہ رکھیں کہ پہلے الیکشن کی تاریخ تو پھر بیٹھیں گے. لاسٹ 30 سیکنڈ. بالکل دیکھیں, نہیں مالک صاحب کی جو یہ سجیشن ہے یہ بڑی ایک مثبت قسم کی سجیشن ہے. اچھا, اور میرا پہلے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لولی. اچھا اب یہ دیکھ لیں خان صاحب بھی پتہ نہیں, لیکن چلے دیکھتے ہیں. یہ پوائنٹ آ گیا, لیکن کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے؟ سر بہت شکریہ مالک صاحب, شبلی فراز صاحب. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے یہ دیکھیے ماضی کے جھروکوں سے. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں. گھر کا ایک باپ ہوتا ہے, باپ اور ماں کا اپنا رول ہے. اسی طرح آرمی چیف ایسے کریٹیکل سٹیج پہ جبکہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہو, میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن, 2 ممالک نیوکلیر ڈیٹرنٹس رکھتے ہوں جس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں ہو, ایسے کریٹیکل سٹیجز پہ قومیں سخت فیصلے لیتی ہیں. میرا خیال ہے اس مثال کو آپ تھوڑا تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باپ کی, کیونکہ یہاں تو بہرحال 3 سال نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ناگزیر ہے ہی نا, تو میرا خیال ہے کوئی اور مثال. وسیم, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, head of institution, and don't forget
ایز اے میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن ایبلٹی رکھنے والے ملک کی آرمی چیف کی مثال ایک باپ اور ماں دونوں کی بنتی ہے.